أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا آغاز چند دنوں میں ہونے والا ہے، 1 یا 2 دن۔ شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا ہے ایز یوزول، جیسے ہمیشہ کے طریقے سے اس بار بھی سوشل میڈیا میں، کیونکہ انسان جو اپنی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، اپنے اظہار عقیدت دل کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اب سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہے جس سے انسان اپنی دل کی بات کو نکال کے لوگوں میں رکھ سکتا ہے۔ اچھی بھی بات ہوتی، میں بھی سوشل میڈیا کا ہی استعمال کر رہا ہوں۔ فرق مجھ میں اور دوسروں میں یہ ہے کہ میں قرآن، حدیث، روایات کی روشنی میں، جیسے 5 انگلیاں ہیں، چھوٹی انگلی، بڑی انگلی، کلمے والی انگلی، انگوٹھا، تو میری جو چیزیں ہوتی ہیں میں دلیل کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ بھیا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ دوسروں کے یہاں کیا ہے، وہ اپنی سوچ اور اپنی گمان سے چلتے ہیں۔ جیسے جب اللہ نے کہا کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، اور تم لوگ سجدے میں چلے جانا، تو اپنی سوچ اور اپنا گمان، اپنا ظن، ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ ابلیس نے سوچا، ملائکہ نے سوچا، وَنُقَدِّسُ وَنُسَبِّحُ، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ ملائکہ نے سوچا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، ہر انسان اپنی سوچ سے چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے حساب سے یہ نہیں چاہیے۔ آپ کا حساب نہیں چاہیے، آپ کا حساب اپنے پاس رکھیے، یہ بتائیے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب سے دکھائی۔ اس ٹائم اللہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، نبی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اب رہی کتاب کی بات۔ اب ہمیں کتاب دکھانا ہے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب میں دکھائیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنی سوچ نہ بتائیے، اگر آپ اپنی سوچ سے چلانا چاہ رہے ہیں دین کو، مذہب کو، ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے، میرے ساتھ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے ٹھیک ہے، لوگوں کی سمجھ میں تو اللہ اور رسول بھی نہیں آتے تھے، اہل بیت بھی نہیں آتے تھے، تو وہ ابلیسی ہے، شیطانی انسان ہے، شیطانی سوچ ہے، ابلیسی سوچ ہے۔ یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو اپنی سوچوں کو قرآن سے ملائیے۔ میں نے 10 آیات جمع کی ہیں، یعنی اکٹھا کی ہیں، جس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی سوچوں کو، اپنے گمان کو، ہے نا، اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو کوئی بھی ایشو آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بات میں نے ختم کر دی کہ یہ دیکھیے، بار بار میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ اپنی سوچ کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، اپنی سوچ کو دین نہ بنائیے، برائے مہربانی ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو دین نہ بنائیں، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کفر کرنے لگیں گے، آپ دوزخی۔ نماز روزہ کرنے کے بعد، دینداری کے بعد، اگر آپ نے اپنی سوچ کو دین میں پرونے کی کوشش کی، دین کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، جو ہونا تھا قرآن کے اندر آ چکا ہے، سارے حرام و حلال قرآن کے اندر آ چکے ہیں، نبی اور ان کے اہل بیت نے سب بتا دیا ہے۔ اب آپ اپنی سوچ کو پیوست کریں گے تو آپ کی مثال مشرکوں جیسی ہے، کہ جیسے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بت، یہ پتھر سب کچھ ہے۔ عیسائی سوچتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو جیزس کرائسٹ کا صلیب انہی نے بنایا، وہ سب کچھ ہے۔ تو آپ کا شمار بھی مشرکوں میں ہوگا، آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی سوچ کو اپنا خدا بنا رہے ہیں، آپ بھی مشرک ہیں۔ بھلے ہی خواہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، صوم و صلات کے پابند ہوں، آپ اپنی سوچ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ محرم شروع ہونے والا ہے، اب سوچیں لوگ لے کے آئیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے محرم میں، یہ نہیں ہونا چاہیے محرم میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور باخدا ابا خبا میں یہی باتیں ممبروں سے بیان کی جائیں گی، اماموں سے۔ یہ کہاں سے آ گیا، وہ بندے کہاں سے آ گئے؟ تہذیب الاسلام علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جس میں بندے اور بالی کہا ہے کہ اپنے بچوں کو نومولود کے کان چھیدے جائیں،
نو مولود کے کان چھیدے جائیں، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اب آپ کی سوچ ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ چڑ رہے ہیں کیونکہ نسبت وہ اہل بیت سے ہے، آپ چڑ گئے. کڑے ملنگانہ جسے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر ہے، سورہ دہر، یہی تو ہے. قرآن نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی سوچ میں جو آ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. قرآن سے کوئی وابستگی نہیں ہے اللہ سے. اللہ کوئی چیز کو حلال قرار دیتے، لیکن مولوی صاحب کو نہیں پسند ہے، وہ پورا اب وہ انہی کے عقیدے کے، انہی کے سوچ کے لوگ ہیں، اس کو وائرل کریں گے. کان کے بندے، ہاتھ کے کڑے، ملنگی، ہے نا. یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں سورہ دہر کے اندر اور دیگر سوروں میں بریسلیٹس کے، زیور کے ذکر ہے قرآن کے اندر، ہے نا. کان کی چھیدنے کے درے، یہ کان کے اندر لڑکوں کی میں بات بتا رہا ہوں، فیمیل کے نہیں، کہ اپنے نومولود کے بچوں کو کان چھیدے جائیں. تہذیب الاسلام علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم چڑ رہے ہیں. اب ہم نے اس کو دین بنا کے پیش کیا، اور اس کی کلپ کاٹی گئی، اب وہ وائرل کریں گے تو ایک سوچ کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. آئی ریپیٹ اگین کہ ہمیں قرآن نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، کتابیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم نے اپنی سوچ کو معبود کر لیا تو یہ لوگ مشرک ہیں. اب دیکھیں پھر میں اپنی سوچ پیش کیے دے رہا ہوں. ایسے لوگ مشرک ہیں. دیکھیں آپ جب سوچ سکتے ہیں دین بنا رہے ہیں، تو میں آپ کو مشرک کہہ رہا ہوں. جو قرآن کے سے ہٹ کے اپنی سوچوں کو دین سمجھ رہا ہے، یہ نہ ہونا چاہیے، وہ نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مشرک ہیں. میرے پیج کو اگر آپ سارے ویڈیوز دیکھیں گے تو صرف ایک ہی ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن. مدعا پورے ویڈیوز دیکھ ڈالیے شروع سے. میں نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے. اب مکاریاں، نٹور لالیاں، ٹوپی بازیاں، قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، کس کمپنی میں جاب کرنا ہے، کہاں کا پیکیج اچھا ہے، کس اسکول میں بچہ میرا پڑھے گا، کون سا ٹیوٹر ہے، کون سی کوچنگ ہے، سب جگہ دماغ کر رہا ہے. لیکن قرآن کی بات ہے، قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے. ابے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ عربی سیکھو، میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں نے سیکھی، ٹائم دیا. مکاریاں، نٹور لالیاں سمجھ نہیں سکتے ہیں. پکی پکائی ہنڈیا کیٹرنگ. اسلام کو کیٹرنگ نہ بنائیے، آخرت میں آپ کا ٹکا بنا دیا جائے گا. دوزخ کی آگ میں جو بھونا جائے گا اگر ٹکا آپ نے جو ہے کیٹرنگ کی کہ پکی پکائی ہنڈیا ان کی نیت کر لی ہے. اب مولوی صاحب ذمہ دار ہیں ہمارے، ہم کچھ بھی کریں ہیں، مولوی صاحب ذمہ دار ہیں، کیونکہ اب وہ جانے، وہ نہیں جانیں گے، وہ بھی جائیں گے دوزخ میں، آپ بھی جائیے گا دوزخ میں. 100 آیتیں پیش کر چکا ہوں، پچھلے سے جا کے دیکھ لیے گا. محرم جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، جو روایت کہے گی، اس کے حساب سے ہوگا، وہی ہوتا ہے تا قیامت تک کے ہوگا. آپ سوچیں پیش کرتے رہیے، فتنہ پھیلاتے رہیے، فساد پھیلاتے رہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب آپ کو جو کرنا پڑیے. ہاں بس اس کا اتنا بیان کیے دے رہا ہوں کہ دوزخ کے لیے الرٹ رہیے، عذاب کے لیے الرٹ رہیے. وہاں دیش کا حال بھارت کا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کتنی آگ اگلی جا رہی ہے. تو کیا یہ لوگ جنتی تھوڑی نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی گائے کے لیے روٹی رکھتے ہیں، سڑک کے کنارے پانی کا پیاؤ کا انتظام کرتے ہیں، تو جنت تھوڑی نہیں جائیں گے. تو ایسے ہی ہمارے کیا بھی جنت نہیں جائیں گے. نام کے شیعہ سو کال، رضوی بھی لکھا ہے آگے، نقوی بھی لکھا ہے، زیدی بھی لکھا ہے، اماموں کے نام بھی لکھا ہے آگے، عباس، حسن، حسین، مہندی بھی لکھا ہوا ہے. لیکن شیعہ نہیں ہیں معاویہ کے شیعہ ہیں، یزید کے شیعہ. سیرتیں وہی ہیں کہ اہل بیت سے بغض. سب کے اندر کیا تھا؟ اہل بیت کے دور میں کیا تھا کہ سب اہل بیت سے چڑھتے تھے. یہ چڑ ہے، حسین سنا چڑ گئے، مجلس کا لاؤڈ اسپیکر سنا چڑ گئے، ہے نا، ہر چیز سے چڑ رہے ہیں، مجلس کے تورق سے چڑھے جا رہے ہیں. 2 شاعر زیادہ پڑھ جائیں چڑھ جا رہے ہیں. ریل دیکھیں گے، الو ارجن کی ریل دیکھیں گے، پشپا جھکے گنی سڑی پنے کی باتیں، اس میں میچ دیکھ لیں گے، 3 گھنٹے میچ دیکھیں گے، بور نہیں ہوں گے. 2 شاعر اہل بیت کی شان میں قصیدے زیادہ پڑھ گئے، تلملا جائیں گے. تو کیا ہے کہ تمہیں خلقت میں خرابی ہوئی ہے. اب پیدا ہوئے ہو حرام سے، یا غذا نجس کھائی ان کی پوری، ان کا اچار، ان کا جو ہے بھٹورا، ان کی لسی، ان کا سموسہ، ان کی چائے، یا تو نجس غذا کے اثر ہیں، اس سے نطفہ تم بنے ہوگے جب تم موجود پیدا ہوئے ہوگے. نجس غذا سے ہو سکتا ہے نہ تم حرام سے پیدا ہوئے ہو، لیکن پازیٹیو سوچنا چاہیے. میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے نجس غذا بہت زیادہ کھاتے ہو. تو اب محرم آ گیا ہے، اور ایسے ہی میں زہریلے بھاشڑ دیتا رہوں گا متوجہ کرنے کے. ادھر تمہاری پوسٹ آئی میرے سامنے، عزاداری، عزاداروں، شاعروں، نوحہ خوانوں کو کسی نے چھیڑا، میں بھی چھیڑ دوں گا، ایسا چھیڑوں گا کہ چلملا جاؤ گے.